ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اور کیا نا یہ وہ جگہ ہے کہ ادب تو کیا باتیں کر سکتے ہیں، بزرگوں نے ادب کیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہتے ہی مدینے میں تھے۔ دیکھیں وہی آپ والی بات ہے، کوئی تھوڑے دنوں کے لیے جائے اور کچھ تھوڑا سا ادب کا خیال رکھ لے ٹھیک ہے، لیکن کوئی رہے وہیں پر، لائف ٹائم چپل نہیں پہنے۔ رفع حاجت کے لیے مرض کی مبتلا ہونے سے پہلے اپنی طبعی حاجات کے لیے مدینے کی حدود سے باہر جاتے ہیں۔ سواری کے لیے گھوڑے پیش کیے گئے، امام مالک نے وہ سواری کے گھوڑے قبول نہیں فرمائے کہ وہ زمین پر کیسے سواری کروں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں اس زمین کو گھوڑوں کی ٹاپ سے کیسے رون دوں۔ اب یہ سب سوچنے والی بات ہے نا کہ یہ تو کر گئے، ہم تو اچھوں کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی نقل کریں تو شاید جو ہے نا وہ کچھ، وہ امیر علیہ السلام کا ایک شعر ہے نا، نہیں جانتا یہ مدینے کے آداب، یہ تیرا ہے بھلا یا برا ہے۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ واقعات پڑھ کے کچھ سر جھک جائے، کچھ شرم آ جائے، کچھ احساس ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اف بے حیائی یہاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے۔ تو ہمارا تو اوقات ہی نہیں ہے، ادھر جائیں کیسے؟ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں۔ یہ آقا نے کرم کیا، بلایا، ذوق کیسے ملے؟ تو یہ واقعی ایک پرابلم ہے کہ وہ بعض اوقات اسلامی میں مجھے ملتے بھی ہیں، کہتے ہیں یار وہاں تو بڑے روتے تھے مدینے جانے کے لیے، یہاں کے آنسو ہی نہیں نکل رہے، یہاں کے وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی۔ تو اس کے لیے بھی علماء نے لکھا کہ وہاں جا کر مدینے میں جا کر فضائل مدینہ پڑھے، کہ میں آ کدھر گیا، میری اوقات تھی جو میں ادھر آ گیا، یہاں یہ بھی آئے تھے انہوں نے یوں گزارا، یہاں یہ آئے تھے۔ عرفات میں جائے تو عرفات کے فضائل پڑھے، مینا میں جائے تو مینا کے واقعات پڑھے۔ تو مدینہ شریف میں جب، اور میں ایک مشورہ دوں گا، بہت لطف آئے گا، کبھی زندگی میں موقع ملے، اللہ بار بار مدینے کی حاضری دے، اگر مدینہ شریف جائیں اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ٹیبلٹ وغیرہ یا کوئی موبائل میں آپ کے پاس کتابیں ہونا، سرکار کے روضے کے قریب بیٹھ کر سیرت مصطفیٰ پڑھیں، یقین کریں، آپ یقین کریں، آپ کی آنکھیں آنسو بہائیں گی نا۔ میں ایک بار مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ہم مدینہ شریف میں تھے، تو مفتی صاحب نے کمال کیا۔ ہم کیا کرتے تھے، حج پہ تھے، تو ہم نے ایک وقت طے کیا تھا کہ ساری اپنی اپنی عبادت یا حاضری دے کر رات 3 بجے یا 2:30 بجے کا وقت ہم نے طے کیا تھا، ہم سرکار کے قدموں میں باب جبریل کے باہر ملیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر گھر جائیں گے۔ تو جب ہم بیٹھتے تھے نا تو مفتی صاحب نے روزانہ کا ایک ٹاپک چھیڑ دینا ہوتا تھا، آدھے گھنٹے کی وہ نشست ہوتی ہے، ہم 3 اسلامی، میں مفتی صاحب اور ہم دو، اور مفتی صاحب کا ایک جملہ جو ہے نا، میں جب جاتا ہوں نا، میں کئی بار بیان بھی کیا اور ادھر لگ گیا، کہتے ہیں عبدالحبیب یہی کوئی جگہ ہوگی جہاں جبریل امین آیتیں لے کر آتے تھے، یہ قرآن کے نزول کی جگہ ہے، یہاں آیتیں نازل ہوتی رہی، میرے آقا یہیں تو چلا پھلا کرتے تھے۔ اور مفتی صاحب سرکار کا ایک واقعہ سناتے، بس آدھے گھنٹے کی ایک نشست ہوتی تھی، اور نبی پاک کی سیرت، نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ میں نے کئی بار کوشش کی، کتابیں تو ماشاءاللہ اویلیبل ہیں، تو آپ کسی بھی ایک چیپٹر کو اٹھا لیں اور میرے آقا کی باتیں، آقا کے، اور سورہ حجرات پڑھیں، حجرہ مقدسہ کے پاس بیٹھ کر آپ سورہ حجرات پڑھ لیں۔ تو قرآن نے کیا کہا نبی پاک کے آداب کے بارے میں، علماء نے سیرت مصطفیٰ کیا لکھی، تو ذوق اور پھر کلام ماشاءاللہ۔ اللہ، میں آپ نعت خوانوں کو بہت کبھی کبھی رشک آتا ہے ان لوگوں پر، یقین کریں، جب میں نعت خوانوں کی نعتیں گاڑی میں سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ہیڈ فون لگا کر سن رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا یار یہ نعت خواں کتنے خوش نصیب ہیں یار، یہ پتہ نہیں کدھر ہیں دنیا میں، ان کی آواز روزانہ لوگ سرکار کے روضے پر سن رہے ہیں، مراہ مدینہ میں سن رہے ہیں، ان کی نعتیں سن کر لوگ رو رہے ہیں، تو آپ لوگ تو خوش نصیب ہو۔ اور ماشاءاللہ یہ سرکار کی وہ بلبلیں ہیں نبی پاک کی مدح کرنے والی کے، ان کے نغمے جو ہیں ماشاءاللہ دنیا بھر میں گونج رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔